اطلاعات آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین کل اپنی نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت سے تاحیات نااہلی ختم ہونے تک جہانگیر ترین خود سیاسی پارٹی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق عبدالعلیم خان کو پنجاب کا صدر بنائے جانے کا امکان ہے، جبکہ پرویز خٹک، فواد چودھری اور اسد کیسر کو نئی پارٹی میں شامل کرنے کی کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ترین گروپ میں شمولیت کی صورت میں پرویز خٹک کو پارٹی کا صدر یا سیکرٹری جنرل اور اسد کیسر کو خیبر پختونخوا کا صوبائی صدر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سابق وفاقی وزیر فردوس عاشق اعوان کو بھی اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ پنجاب سے سابق پی ٹی آئی رہنما مراد راست نے بھی آج جہانگیر ترین گروپ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیا سیاسی گروپ ایک جماعت بننے کے بعد کیا ایک نئی سیاسی قوت بھی بن پائے گا یا نہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت اور ان کے ووٹرز کے لیے پارٹی قیادت یعنی لیڈر بہت اہم ہوتا ہے۔ لیڈر کی شخصیت میں ایسی کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر سکے اور ایک جماعت کو تحریک میں تبدیل کر سکے۔ جہانگیر ترین بلا شبہ ایک ماہر اور دولت مند سیاستدان ہیں جو الیکٹیبلز کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک کم گو اور نرم گفتار انسان ہیں۔ کیا جہانگیر ترین عوام اور ووٹرز کے لیے بھی بطور لیڈر قابل قبول ہوں گے؟ دوسری جانب شاہ محمود قریشی بھی دوبارہ میدان میں اتر چکے ہیں۔ گزشتہ روز جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے میڈیا سے مختصر گفتگو کی اور وہ گفتگو کئی سوالات چھوڑ گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ انصاف کا جھنڈا آج بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملاقات کروں گا، یعنی آج، جس کے بعد میڈیا سے وہ مفصل بات کریں گے۔ ایک ماہ کی قید تنہائی میں بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات میں کچھ چیزیں سامنے رکھوں گا۔ شاہ محمود قریشی کی یہ مبہم گفتگو ہے اور اس مبہم گفتگو کے بعد چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ پارٹی قائد کے سامنے کچھ آپشن رکھنے والے ہیں، جیسا کہ -1، نظر بندی یا کچھ عرصے کے لیے خاموشی اور سیاست سے علیحدگی وغیرہ۔ یعنی اگر بانی تحریک انصاف خود الگ ہو کر پارٹی قیادت کسی دوسرے کو سونپ دیں تو انہیں فیس سیونگ مل سکتی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سرگرم رہنما جاوید لطیف کا بیان بھی کافی معنی خیز ہے۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی میں ملوث نہیں تھے۔ شاہ محمود کی رہائی اور اس کے بعد گرفتار نہ ہونا، ان کا چیئرمین پی ٹی آئی سے ملنا اور اس پر کسی بھی پی ڈی ایم رہنما کا بیان بازی نہ کرنا اس تاثر کو ہوا دے رہا ہے کہ ممکنہ طور پر چیئرمین پی ٹی آئی مائنس ہو سکتے ہیں اور پارٹی کے ایک بڑے گروپ کی سربراہی شاہ محمود قریشی کے ہاتھوں چلی جائے گی۔ دوسری جانب کوئٹہ میں سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق شر کے قتل کا مقدمہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں گزشتہ روز نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق شر کو قتل کر دیا تھا۔ وہ عمران خان کے خلاف سنگین غداری کیس میں مدعی تھے۔ کوئٹہ کے تھانہ شہید جمیل کاکڑ میں مقتول عبدالرزاق شر کے بیٹے کی مدعیت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔